ویلکم بیک. اب ایک جو کال ہے وہ میں ابھی لینے جا رہی ہوں, اس کے بعد پھر میں ہسٹری جو ہے وہ سننے جاؤں گی اور سب ہم لوگ بیٹھ کے سنیں گے, آپ لوگ بھی سنیں گے. پھر میں کوئی ابھی کال نہیں لوں گی, پھر تھوڑی دیر بعد لوں گی. تو ایک کال ضروری ہے مسز کامران کی, بہت پیاری دوست ہے میری اور بہت ریگولر کالر ہے. السلام علیکم مسز کامران. السلام علیکم, اور تمام سننے والوں کو, تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کہیں گی؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی فضا کہ آپ کی اور آپ کی پوری ٹیم کی جو کاوش ہے, ایک بہت بڑی کاوش ہے, اس کو ہم سب خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اس کار خیر میں اتنی برکت دے اور آپ کی پوری ٹیم کو بہت بہت کامیابیوں سے نوازے. تھینک یو مسز کامران, بہت بہت شکریہ. کوئی سوال کرنا چاہیں گی؟ ہمارے ساتھ یہاں پہ ہمارے شاہ جی بیٹھے ہوئے. جی جی بالکل. اول تو یہ سب کچھ ہی بہت اچھا بتا رہے ہیں, عبداللہ شاہ غازی کو جس طرح سے آج ڈسکس کر رہے ہیں, سب کچھ بڑی تفصیلاً بتا رہے ہیں. لیکن میں یہ تھوڑا سا آپ کے ٹاپک سے آج کے ہٹ کے سوال ہے کہ خواتین کا یہ مزاروں پر جانا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جائز ہے یا نہیں ہے؟ بہت پیارا سوال ہے, اس کا جواب بھی آپ کو بھی ملے گا. تھینک یو سو مچ, بہت بہت مہربانی. ہاں جی, اس کا اگر جواب دے دیں پھر ہم ہسٹری پہ. یہ ہے کہ اگر محرم کے ساتھ اگر وہ دربار شریف پہ جاتی ہیں, یہ دربار شریف پہ جانے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اس برگزیدہ بندے کا تشکر ادا کرنا ہے کہ تو نے جو اللہ کی قرب کے لیے جو تم نے کام کیے, بس اس کے وسیلے سے جو اللہ کا تو نے جو قرب حاصل کیا اس کے وسیلے سے جو ہے نا وہاں پہ دعا مانگی جاتی ہے. تو میری بہن, اگر آپ جانا چاہتی ہیں تو محرم کے ساتھ آپ دربار شریف پہ آپ کہیں بھی جا سکتی ہیں, وہ تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. دربار ہو یا کوئی بازار ہو, آپ محرم کے ساتھ جا سکتی ہیں. بالکل. اب ہم ہسٹری جو آپ کہہ رہے تھے, میں آپ کو بالکل تنگ نہیں کروں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. جیسے میں نے ابتدا میں بتایا کہ 98 آپ کی پیدائش ہوئی, اور علم حاصل کیا اپنے گھر سے ہی. ظاہر ہے ان سے بڑھ کے تو کوئی عالم تھا ہی نہیں اس وقت. جی. اور اس کے بعد حرب کی جنگ کی تعلیم حاصل کی اپنے والد گرامی سے. پھر آپ چونکہ ان کے والد گرامی بھی تاجر تھے, آپ خود بھی تجارت کیا کرتے تھے. اس دوران چونکہ سادات کے لیے جو ہے بڑا مشکل وقت تھا. اور آج پھر میں ایک بات دہرانا چاہتا ہوں جی. کل کی بات کو, کہ فقیر کے بارے میں جو لوگوں کے خیالات ہیں وہ یہ ہیں کہ فقیر شاید کسی ان پڑھ جاہل بندے کا نام ہے. ایسا نہیں ہے. اور شاید رب کے قانون کی بغاوت کا نام ہے فقر. فقر کی فکر عین جو ہے وہ رب کے قانون کے مطابق ہوا کرتی ہے. ٹھیک. اور وہی فکر ہے اس کی جو میں سمجھتا ہوں اگر سرکار عبداللہ شاہ غازی کی بات کریں, ان کی فکر وہی ہے جو ان کے دادا علی علیہ السلام کی تھی, جو دادا حسن علیہ السلام کی تھی, جو رسول خدا, ان کے نانا رسول خدا کی جو فکر تھی, اسی فکر کو لے کے آپ تبلیغ اسلام کے لیے نکلتے ہیں. لیکن ساتھ ان کے والد گرامی ایک دستہ جو ہے, ایک فوج کا دستہ جو ہے حفاظت کے لیے آپ لگا دیتے ہیں. چونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ اہل سادات کے اوپر بنو امیہ کی پہلی رہی ظلم و ستم سے آپ گزرتے رہے. ان کے چچا حضرت ابراہیم جو تھے, کہتے تاریخ یہ کہتی ہے کہ آپ بہت ہی خوبصورت تھے. ٹھیک. اور کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کو جس بے دردی سے, بڑا معروف یہ واقعہ ہے, جس بے دردی سے آپ کو شہید کیا گیا, کہ آپ یہ واحد یعنی قریب ترین واحد یہ سیدزادے تھے جن کو زندہ بغداد میں دیوار میں چنوا دیا گیا. آپ کو زندہ, آپ کے چچا حضرت ابراہیم کو زندہ دیوار میں جو ہے وہ چنوا دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد جب آپ اسی طرح بچتے بچاتے جنگ کرتے جو ہے وہ 138 ہجری تاریخ کہتی ہے کہ آپ سندھ میں تشریف لاتے ہیں. اچھا. اور ایک دوسرا پہلو یہ ملتا ہے کہ حجاج بن یوسف, جس کی تاریخ کو اتنی بہتر نہیں ہے, یعنی ظالم حکمران ہو گزرا ہے, آپ نے عبداللہ شاہ غازی کو
اس لیے بھیجا کہ اس کے ایک قافلے کو تجارت کے جو تاجر تھے اپنا حجاج بن یوسف کے ملک کے، اس کو راجہ داہر کی حکومت تھی یہاں پہ، اس کو جو ہے وہ لوٹ لیا جاتا ہے۔ اچھا۔ بڑا معروف واقعہ ہے جی۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضرت جو ہے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں پہ دستے کے ساتھ بھیجا گیا، جبکہ اس نے راجہ داہر نے کہا کہ میری حکومت نے نہیں لوٹا بلکہ یہ قزاق ہیں، ڈاکو ہیں جنہوں نے لوٹا۔ اچھا۔ جب وہ اس کی یعنی سرزنش کے لیے آپ تشریف لائے تو دیکھا یہ تو راجہ داہر خود ہے، اچھا، یہ تو یعنی خود لٹیرا ہے۔ تو انہوں نے فوری طور پہ پیغام رساں کو پیچھے بھیجا اور کہا کہ کمک اور بھیجی جائے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم جی، ان کو بھیجا گیا، پھر آپ نے مل کے حملہ کیا اور آپ پھر تاریخ سے واقف ہیں کہ سندھ کو فتح کیا۔ پھر اس دوران جو ہے حجاج بن یوسف جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ اچھا۔ اب جب یہ خبر پہنچتی ہے جو نیا بادشاہ آتا ہے وہ ان دونوں کو واپس بلاتا ہے۔ نیا بادشاہ سلیمان۔ اچھا، وہ جو ہے وہ واپس بلاتا ہے ان کو۔ اچھا۔ حضرت جو ہے وہ چونکہ ولی خدا کے بیٹے ولی تھے، جی، آپ جانتے تھے کہ اس کے عزائم کیا ہے۔ محمد بن قاسم واپس چلے جاتے ہیں اور وہی ہوتا ہے جو انہوں نے کہا محمد بن قاسم کو کہ اس کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اچھا۔ قید کے بعد اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں قید میں ہی محمد بن قاسم جو ہے وہ مر جاتے ہیں، مطلب قید میں ان کی انتقال کا وفات ہو جاتی ہے۔ اچھا۔ اور پھر چونکہ یہ علاقہ آپ نے فتح کیا ہوا تھا، جی، پھر اس میں آپ نے وہی کام کیا جو آپ کی اجداد کرتے آئے۔ جی، آپ نے تبلیغ اسلام کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا اور اپنی کرامات، اپنی محبت، سب سے بڑی کرامت جو ہے وہ اخلاق کی صورت میں آپ نے پیش کی، یعنی یہاں کے لوگوں کو انصاف دیا اور پھر بتایا کہ آل نبی اولاد علی ہوتے کیا ہے۔ اس دوران غلط فہمی بہت ساری ڈال دی گئی تھی، حتیٰ کہ علی پاک جب شہید ہوئے تو یہ سب کو پتہ یہ چلا، بات یہ کھلی کہ آپ مسجد میں شہید ہوئے، تو کہنے والوں نے کہا کہ کیا علی کا مسجد کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بس یہی جو ہے غلط فہمی جو ہے وہ ڈال دی گئی۔ ان کے حوالے سے یہاں تک جو پہنچی، انہوں نے بتایا کہ نہیں، سید زادے جو ہے وہ آل نبی اولاد علی اپنے نانا کی جو ہے وہ تعلیمات کو خوب جو ہے وہ نبھانا جانتے ہیں، اور اس طرح آپ نے یہاں پہ کردار سے تبلیغ کا آغاز کیا۔ اور پھر چونکہ آپ شہزادے تھے، شکار کا بہت آپ کو یعنی تھا یہ میں شوق، نے سنا ہے کہ ان کو شکار کا بہت شوق تھا۔ آپ شکار کے لیے جاتے ہیں۔ جی۔ تو اس دوران جو ہے وہ یعنی ہزاروں لوگ آپ کے ساتھ چلتے تھے۔ جی۔ تو ایک تو یہ تاریخ ہے کہ آپ شکار کے دوران آپ کو کر لیا جاتا ہے، حصار آپ کا لے لیا جاتا ہے، وہیں پہ شہید کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک تاریخ یہ ملتی ہے کہ آپ اپنی طبعی جو ہے وہ وصال آپ نے کیا۔ اور دوسری اگر روایات کو دیکھا جائے تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت کا خلیفہ بنو عباس کا، جس کا نام منصور تھا، جی، اس وقت تک آپ کے والد 145 میں آپ کے والد گرامی کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اچھا۔ اور اس کے بعد آپ کے چچا کو جو ہے وہ دیوار میں چنوا دیا جاتا ہے۔ جی۔ اس دوران جو ہے وہ دیوار تو آج بھی بغداد جی میں ہے بغداد نا؟ شریف میں موجود ہے، جی، وہ ہاں۔ آج بھی بغداد بہت شریف لوگ میں، دیکھنے بھی تو جاتے ہیں جی اس کو۔ بالکل بالکل، حضرت ابراہیم کی وہ۔ اس کے بعد آپ نے سندھ میں ہی یعنی پڑاؤ رکھا، تو اس وقت کا خلیفہ جو بنو عباس سے جس کا تعلق تھا اس کو بھیجا گیا، اور اس نے پیغام بھیجا۔ اس وقت کے جو گورنر سندھ تھا اس کا نام حضرت عمر کے نام سے بیان کیا جاتا ہے۔ آپ کے ہاتھوں اس نے بیعت کی اور آپ کا معتقد ہوا۔ اب وہاں سے یہ پیغام بھیج رہا ہے خلیفہ کہ ان کو گرفتار کر کے میری طرف بھیجا جاؤ، جبکہ وہ اس سے اجتناب کرتا گیا، حتیٰ کہ اس نے یہ بھی کہا کہ یہ میری مملکت میں ہیں ہی نہیں، میری مملکت میں یہ ہیں ہی نہیں۔
تو اس طرح میں چاہوں گا کہ اسی مضمون کو یہاں تک روکتے ہیں. جی کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے وقفہ بہت ضروری ہے، تو ایک وقفہ درکار ہے، اور وقفے کے بعد ہم آپ کو ملتے ہیں، مگر اس دفعہ وقفے پہ بہت ڈفرینٹ طریقے سے آپ کو بھیجنا چاہوں گی، کیونکہ یہ جو کیفیت ہے تھوڑی سی مجھ پہ بھی طاری ہوئی ہے. اللہ 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 اللہ